ناظرین، 2018 کے ایک سروے کے مطابق 3.8 ملین گوگل پر ریسرچز کیے جاتے ہیں، 4.33 ملین یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، 159362766 میلز بھیجے جاتے ہیں، 4,73,000 ٹائم ٹویٹر پر ٹویٹ کیا جاتا ہے اور 49,000 پکچرز انسٹا پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور 2021 تک ہر ایک انسان پر سیکنڈ 1.7 MB ڈیٹا انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرے گا۔ بھلا یہی ڈیٹا امیج کو کلک کرنے سے ہی آتا ہو، یا پھر ویڈیوز بنانے سے آتا ہو، یا واٹس ایپ پر سٹیٹس اپلوڈ کرنے سے آتا ہو، یا پھر اپنے فرینڈز کو میمز شیئر کرنے سے آتا ہو۔ لیکن گلوبلی ہر ایک انسان 1.7 MB ڈیٹا کو کریٹ کرتا ہے۔ اگر اس ویلیو کو اپنا بیس مانے تو پوری دنیا ایک سال میں 418 زیٹا بائٹ ڈیٹا کریٹ کرے گی۔ پاشا ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں مصطفیٰ کمال پاشا۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے پاشا آپ کو بتاتا چلے کہ ایک زیٹا بائٹ میں 1 بلین ٹیرا بائٹس ہوتے ہیں، مطلب کہ 418 زیٹا بائٹ ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے 480 بلین TB کی ہارڈ ڈرائیو کی ضرورت پڑے گی۔ اب یہ سب کیلکولیشن ہم نے اس بنا پر کی ہے کہ ورلڈ کی پاپولیشن 7.8 بلین ہے، لیکن یہ ویلیو کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور جن ڈیٹا سٹوریج پر ہم کام کر رہے ہیں یعنی کہ آپٹیکل اور میگنیٹک ڈیٹا سسٹم، یہ مشکل ہے شاید 1 سینچری تک ہی چل سکے، اور یہ کم ہی سروائیو کر پائیں گی، کیونکہ اس کے بعد شاید ڈیٹا ہمارے پاس اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ان کو آپٹیکل ڈرائیوز میں سٹور کرنا پوسیبل ہی نہ ہوگا۔ ٹیپیکلی ہمارا پورا ڈیٹا 0-1 کی فارم میں ہی سٹور ہوتا ہے، یعنی کہ بائنری لینگویج میں سٹور ہوتا ہے، لیکن آنے والے چند سالوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بائنری لینگویج کے علاوہ کوئی اور بھی زیادہ ایڈوانس اور سکینر فاسٹ لینگویج آ جائے اور سیکیور بھی ہو۔ آج کل کے ڈیٹا کو سٹور کرنا ہمیں انڈیویجول طور پر تو آسان ہی نظر آتا ہے، لیکن جب بات پوری انٹرنیٹ کی آتی ہے تو ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے، کیونکہ ابھی تک انٹرنیٹ پر جتنا بھی ڈیٹا سٹور اور اویلیبل ہے وہ الگ الگ ڈیٹا سینٹر میں سٹور ہوتا ہے۔ انڈیویجلی ہر ایک ڈیٹا کو رن کروانے میں کافی زیادہ اماؤنٹ میں انرجی اور پیسے بھی درکار ہوتے ہیں، اور جس ریشو سے ہم یہ ڈیٹا کریٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے اگر ہم کرتے رہے تو ہمیں ڈیٹا سٹوریج کے کرائسس سے ڈیل کرنا ہوگا۔ سو ان دا اینڈ ہمیں ایک نئے ڈیٹا سٹوریج کی ضرورت پیش آنے والی ہے۔ اب وہ نیا ڈیٹا سٹوریج سسٹم کیا ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ورک کرے گا، اس کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے فون، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر میں جتنی بھی چیزیں سٹور ہوتی ہیں ان کو ہی صرف ہم لوگ ڈیٹا نہیں کہیں گے، اور نہ ہی جو انٹرنیٹ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس میں موجود چیزوں کو صرف ڈیٹا کنسیڈر کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس یونیورس میں جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں سے جو انفارمیشن ہمیں حاصل ہوتی ہے ہم اس کو ڈیٹا کہیں گے۔ دراصل جس ڈیٹا کو آپ ڈیٹا سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے فون میں ڈیٹا، وہ اصل میں صرف ڈیٹا ہی نہیں بلکہ وہ ڈیجیٹل ڈیٹا بھی ہے۔ ڈیٹا ہر اس چیز کو کہیں گے جس سے ہم انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کر سکیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک بلینک پیپر دوں اور آپ اس پر ہیلو لکھ دو تو اس میں ہیلو ایک ڈیٹا ہے، اور جس میں آپ نے لکھا ہے وہ ایک ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس ہے۔ اب آپ اس ڈیٹا کو جہاں چاہو اور جتنا چاہو کافی لمبے عرصے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہو، یا کسی بھی شخص کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہو، بس اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی سٹوریج ڈیوائس ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہم اپنے اسٹڈی کے ڈیٹا کو کاپی پر سٹور کرتے تھے، اور اس کے بعد اگلا سٹوریج ڈیوائس ہے اور وہ ہے ہمارے کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈسک، جس میں کمپیوٹر کی ساری انفارمیشن سٹور ہوتی ہے۔ اب ہارڈ ڈسک میں سارا ڈیٹا ایک میٹل کی سرفیس پر سٹور ہوتا ہے جس کو ایک سینسر کی مدد سے ریڈ یا پھر رائٹ کیا جاتا ہے، لیکن اب ہم لوگوں کو ایک سمارٹ اور نینو ٹیکنالوجی ڈیوائس کی ضرورت پیش آنے والی ہے، کیونکہ ہمارے ڈیٹا کی اپلوڈ اور کلیکشن کی سپیڈ بے حد زیادہ ہو چکی ہے۔ اب ہم ایک اہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اب جس سٹوریج پر ریسرچ چل رہی ہے وہ ہے DNA ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس۔ جی ہاں، DNA میں ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم لوگ اس کو اس لیے سر انجام دینا چاہتے ہیں کیونکہ DNA کی ڈیٹا سٹوریج بے حد امیزنگ ہے۔ جی ہاں، انفیکٹ کہ ایک بیکٹیریا میں بھی ڈیٹا سٹور کرنے کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، وہ ہے 10 کی پاور 90 بٹس پر کیوبک سینٹی میٹر۔
ایک سنگل گرام ڈی این اے میں 215 ملین گیگا بائٹ ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے۔ مطلب جو ابھی پوری دنیا میں ڈیٹا اویلیبل ہے اس تمام ڈیٹا کو 1 گرام ڈی این اے میں سٹور کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ کافی زیادہ کم ولیوم ڈی این اے میں بے حد زیادہ ڈیٹا ایزیلی سٹور کیا جا سکتا ہے، اور یہ کافی انکریڈیبل بھی ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، ایک ڈی این اے ہی اصل چیز ہے جس کی وجہ سے پوری انسانی باڈی ورک کرتی ہے۔ ڈی این اے میں کوڈنگ ہوتی ہے، اگر اس میں چینجنگ ہو جائے تو ایک انسان میں کافی تبدیلیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ نیچر نے جو ہمارے اندر ڈیٹا کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی بنائی ہے وہ ڈی این اے ہے۔ اور آپ کا کلر کیسا ہوگا، آپ کے بالوں کا کلر کیسا ہوگا، آپ کی باڈی میں کون سے فنکشنز کب پرفارم کریں گے، آپ کے اندر کون سی ڈیزیز ہے یا نہیں وغیرہ، سب کچھ کی انفارمیشن صرف اور صرف ہمارے ڈی این اے میں ہی سٹور ہوتی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ جتنا بھی ڈیٹا کریٹ کرتا ہے وہ سب کا سب ڈی این اے میں ہی سٹور ہوتا ہے۔ وہ کتنا زیادہ ہے، اور شاید یہ بہت زیادہ ہے جس کا ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہاں پر بڑی بڑی ڈیجیٹل ڈیوائسز کی پاور جواب دے دیتی ہیں، وہاں پر ہمارا ڈی این اے ہمارے اندر بے حد فاسٹ کام کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف ڈیٹا کو سٹور ہی کرتا ہے بلکہ اس کو 1000 سال سے زیادہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے۔ شاید یہ بے حد زیادہ امیزنگ چیز ہے۔ آخر یہ ڈی این اے ڈیٹا ڈیوائس ہم لوگ بنا رہے ہیں، یہ کام کیسے سر انجام دے گی، آئیے جانتے ہیں۔ ڈی این اے کی ایک جینیٹک مٹیریل ہے، یہ 2 چین سے مل کر بنتا ہے۔ یہ دونوں چین ایک دوسرے کو ڈبل ہیلکس میں کنیکٹ کر کے رکھتی ہیں، اور اسی طرح ڈبل ہیلکس میں ہماری انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ یہ تمام کی تمام باڈی ڈیولپمنٹ جو ہیومن کی انفارمیشن کو اسی ڈبل ہیلکس میں موجود کوڈنگ کی صورت میں کرتی ہے، یہ کوڈ 4 بیسز سے مل کر بنے ہوتے ہیں جس کو ہم ATCG بولتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی ہمارے ڈی این اے کے اندر انفارمیشن سٹور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ کوڈ ہی ڈی کوڈ کر دے انسان، تو دیکھا جائے یہ پوسیبل ہے۔ اگر ہم ان کوڈز کو ری ڈیزائن کریں تو ایک انسان کے اندر کے کوڈ کو اگر چوہے کے کوڈ کی طرح ری ڈیزائن کر دیا جائے تو یہ پوسیبل ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر ایک ڈی این اے کی ایک پارٹیکل سیکوینس ہوتی ہے، یہاں کچھ جگہ چینجنگ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں، اور ان کے فنگر پرنٹس بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ انسان کے جینوم میں 23 کروموسومز ہوتے ہیں، اس میں اراؤنڈ 2.3 بلینز کی ایک لمبی چین ہوتی ہے جس کے اندر قریب 20 سے 25,000 پروٹینز کی ڈسٹنکٹ کوڈنگ ہوتی ہے، بٹ 99% بیسز کی تمام لوگوں کی سیم ہی ہوتی ہے۔ اگر یہ چینجنگ نہ ہو تو دنیا میں ہر ایک انسان ایک دوسرے کی کاپی ہی لگے گا اور سب ایک جیسا ہی سوچنے لگیں گے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے ڈی این اے میں کس طرح ڈیٹا سٹور ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے کمپیوٹرز میں ڈیٹا بائنری کوڈنگ میں سٹور ہوتا ہے، یعنی کہ 0 اور 1۔ اگر ہمیں آج کے اس بائنری ڈیٹا کو ڈی این اے میں سٹور کرنا ہو تو آپ اس چارٹ پر نظر دوڑائیں جس پر آپ کو حروف کے سمبلز پر موجود بائنری کوڈ ملیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کیپٹل A کو لے لیں تو اس کی کوڈنگ ہوگی 1000001۔ مطلب اگر ہم اپنے کسی بھی موبائل یا ڈیجیٹل ڈیوائس پر A ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کے موبائل کا پروسیسر اس کو A نہیں بلکہ اس کو سمجھے گا 1000001، مینز کہ وہ اس A کو بائنری ویلیوز میں ریڈ کرے گا۔ اس طرح اگر ہم اپنے ڈیٹا کو ڈی این اے میں سٹور کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی کوڈنگ سیمبل کے طور پر سر انجام دینے ہوں گے۔ جیسے بائنری میں 2 ہی سیمبلز ہوتے ہیں، 0 اور 1، لیکن ڈی این اے کی سٹرنگ پر 4 سیمبلز ہوتے ہیں جس کو ہم ATCG بولتے ہیں۔ تو ان سب انڈیویجول بیسز کو ہم کچھ بائنری سیمبلز اسائن کر دیں گے، جیسا کہ A کو ہم نے 00 سے ریپریزنٹ کیا، اور G کو ہم نے 01 سے ریپریزنٹ کیا، C کو ہم نے 11 سے، T کو ہم نے 10 سے ریپریزنٹ کیا۔ تو اس طرح ہم ان تمام کو ریپریزنٹ کر دیں گے جس سے ہمارے ڈیوائس بہت آسانی سے ہمارے بائنری لینگویج میں ریڈ کر لیں گے ڈیٹے کو۔ اب ہمارا اگلا سٹیپ ہوگا انکوڈنگ کا، یعنی کہ ہم انکوڈنگ کریں گے اور اس کے بعد ڈیٹا سینتھسائز کریں گے، مطلب ہم نئے ڈیٹا کو فزیکلی کریٹ کریں گے۔
اب جب کیمیکلی ڈی این اے سینتھسائز ہو جائے گا تو جس ڈیٹا کو ہم نے انکوڈ کیا تھا وہ سارا ڈیٹا سٹور ہو جائے گا۔ اب اس ڈیٹا کو ہم لوگ ہزاروں سالوں تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے تام جھام کی ضرورت ہی کیا ہے، سٹور تو ہم لوگ عام ڈیوائسز میں بھی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح ہم اپنا بہت بڑی اماؤنٹ میں زیادہ وقت تک ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں فائلز کرپٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور اس میں وائرس بھی کریٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈی این اے سٹوریج کی مدد سے ہم ڈیٹا کو ہزاروں سالوں تک ڈیکوڈڈ کر کے رکھ سکتے ہیں، اور صحیح وقت آنے پر ان کو کچھ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو پھر سے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ڈی این اے میں ڈیٹا کو انکوڈڈ اور ڈیکوڈڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں اس میں کچھ چیلنجز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے جس کا سلوشن جلد اور آسان سے مل جائے گا، اور وہ ہوگا کہ ڈیٹا اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی سپیڈ کتنی ہوگی۔ تو آپ کا دماغ حیرانی کا شکار ہو چکا ہوگا کہ ہمیں نیچر نے کس طرح سے اور کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، جس کے بارے میں آپ جان کر ہمیں یقین آنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ ڈی این اے سٹوریج کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان چکے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔